اور وہ تقریر میں پنجاب حکومت کو مخاطب کر کے، پنجاب کی سی ایم کو مخاطب کر کے یا ان کی پالیسیوں کو مخاطب کر کے ایک بات کہہ دیتے ہیں، ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، ریاست کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ یا اس کے اداروں کی پالیسیوں کے ساتھ ایک اختلاف کا اظہار کرتے ہیں اور چیخیں تمہاری کراچی سے نکلنے لگتی ہیں۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایک مفتی صاحب وہاں بیٹھ کر درس دے رہے ہیں، پنجاب کے مولوی فیصلہ کریں کہ وظیفہ لینا ہے کہ نہیں لینا، تو میں پنجاب کا مولوی ہوں، قاری حنیف صاحب پنجاب کے ہیں، جن بزرگوں کا نام لیا گیا یہ سارے پنجاب کے ہیں، ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے لینا ہے نہیں لینا۔ تمہارا ڈومیسائل تو کراچی کا ہے، تمہیں وہاں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر ہم وظیفہ نہ لینے کا فیصلہ ہمارا حق ہے تو وظیفہ لینے کے حوالے سے تم کیوں ترغیب دے رہے ہو؟ تمہارا یہ کردار تمہیں مشکوک بنا رہا۔ بات حکومت سے ہو رہی ہے، دفاع تم کر رہے ہو، تنقید حکومت پر ہو رہی ہے، تکلیف تمہیں ہو رہی ہے۔ اختلاف رائے حکومت وقت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور جو حکومت وقت، میں پھر کیا بات کروں، میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، جس حکومت وقت کے چرچے ہیں کہ جناب سی ایم صاحبہ بڑا کام کر رہی ہیں، سوشل میڈیا پر روز نئی تصاویر اور ویڈیوز آ جاتی ہیں، آپ سوشل میڈیا کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آئیں۔ اس ضلع میں کھڑے ہو کر میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں، یہاں پر زراعت سے منسلک لوگ بیٹھے ہیں، آپ بتائیے کیا کسانوں کا قتل کرنے والی یہ حکومت نہیں ہے؟ کیا کسانوں کی ریڑھ کی ہڈی توڑنے والی یہ حکومت نہیں ہے؟ گندم کی خریداری کے معاملے پر جو سکینڈل سامنے آئے اور جو کسانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، یہی حکومت مجرم نہیں ہے؟ پنجاب کی حکومت نے تعلیمی ادارے فروخت کیے، پنجاب کی حکومت مسلسل آگے بڑھ رہی ہے اور تعلیمی اداروں کی فروخت کا عملی سلسلہ جاری ہے، کیا یہ قوم کے مجرم نہیں ہے؟ سیلاب زدگان کے متاثرین کے لیے جو ظلم کیا گیا، اگر کوئی کام کرنے والے تھے، یہی مساجد تھیں، یہی مدارس تھے، یہی علماء تھے، یہی وفاق تھا، یہی جمعیت علماء تھی، جس کے علماء، جس کے رضاکار اپنے کندھے پر لوگوں کے گھروں کا سامان اٹھا کر لوگوں کو ریسکیو کرتے نظر آ رہے تھے۔ تمہاری حکومت، تمہارے ادارے ناکام ہوئے اور سوائے فوٹو سیشن کے تم آگے نہیں بڑھ سکے۔ سیلاب کے متاثرین کو جو سروے فارم دیے گئے، آج ہمیں کہا جا رہا ہے سروے فارم دیے جا رہے ہیں، آپ اپنے قواعد جمع کروائیں۔ آپ نے سیلاب متاثرین کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، آئیے ہم آپ کو نشاندہی کرتے ہیں۔ لوگ رو رہے ہیں، ان کی زمینیں بہہ گئیں، ان کی فصلیں ختم ہو گئیں، ان کے مویشی مر گئے، ان کے گھر مسمار ہو گئے، اور گورنمنٹ ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جو تعاون کیا جا رہا ہے اس کی حقیقت بھی سامنے ہے، اور جہاں پر ایک ڈسٹرکٹ یہاں ایسا بھی موجود ہے کہ جس کے سروے فارم کی یا جس کی رپورٹ کی بنیاد پر اس وجہ سے عملہ معطل کر دیا کہ حکومت نے تو تمہیں اتنا اختیار ہی نہیں دیا تھا، اور تم نے اتنے متاثرین کی فہرست ہمارے سامنے پیش کر دی ہے۔ یہ ہے تمہاری حقیقت۔ تو میرے بھائیوں، ان حالات میں ہم نے ان دو نمبروں سے اور ان منافقوں سے جان چھڑوانی ہے اور ان کے مقابلے پر کھڑے ہونا ہے۔ ہم اپنی مسجد مدرسے کے معاملے میں اسی پالیسی کے پابند ہیں جو وفاق ہمیں دے گا اور جو جمعیت علماء ہمیں دے گی انشاءاللہ۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔